بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو شخص چاہے کہ اللہ کے عذاب سے بچے اور اس کی رحمت و کرامت کو پائے اور اس کی جنت میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو خواہشاتی دنیا سے باز رکھے اور اس کی تکالیف و مصائب پر صبر کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ صبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے عبادت و اطاعت پر صبر کرنا، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، مصیبت اور صدمہ اولیٰ پر صبر کرنا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت و عبادت پر صابر و ثابت رہے، اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں 300 درجے دے گا۔ ہر ایک درجہ کی وسعت ایسی ہوگی جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی، اور جس نے اللہ کے محارم حرام کردہ شے پر صبر کیا، اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں 600 درجے عنایت کرے گا۔ ہر ایک درجہ اتنا ہوگا جتنا کہ 7ویں آسمان اور 7ویں زمین کا درمیانی فاصلہ، اور جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں 700 درجے دے گا۔ ہر ایک درجہ کی مسافت اتنی ہوگی جتنی عرش سے نیچے فرش تک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بچ کر بھاگے، وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ جب یہودی ان کے قریب پہنچ گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت دیکھا، کہنے لگے، اے درخت، مجھے اپنے اندر داخل کر لے۔ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ درخت پھر مل گیا۔ اس وقت شیطان نے یہودیوں کو سکھلایا کہ آرا لاؤ اور اس سے درخت کو چیر ڈالو تاکہ وہ اسی درخت میں مر جائے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر درخت سے پناہ مانگی، جس کا نتیجہ ہلاکت تھا۔ چنانچہ انہیں آرے سے چیر دیا گیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ مجھ سے مدد مانگے تو میں اس کے سوال سے پہلے اس کی مراد پوری کر دیتا ہوں، اور دعا کرنے سے پہلے اس کی حاجت بر لاتا ہوں۔ اور جو بندہ مصیبت کے وقت میرے سوا کسی غیر سے التجا کرے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو جب آرا ان کے دماغ تک پہنچا تو چلائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کیوں بلا پر صبر نہیں کرتا اور کیوں آ کرتا ہے؟ اگر تو دوبارہ آ کرے گا تو تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا اور صبر کیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت و بلا پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات پائے، اور یاد رکھے کہ سب سے زیادہ مصائب انبیاء و اولیاء پر آئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مصیبت عارفوں کا چراغ ہے، طالبین حق کی بیداری مومنوں کی اصلاح ہے، اور غافلوں کی ہلاکت ہے۔ کوئی شخص ایمان کی لذت نہیں پاتا جب تک کہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو اور پھر اس پر صبر کرے اور راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک رات بیمار رہا اور اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پس جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت اور شفایابی کی درخواست نہ کرو۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص ہر 40ویں رات میں ایک رات بھی کسی مصیبت یا رنج جو غم میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے اللہ کے ہاں خیر نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بائیں طرف کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس سے قلم اٹھا لے، یعنی اس کے گناہ لکھنے چھوڑ دے، اور دائیں جانب کے فرشتے کو حکم دیتا ہے
کہ میرا بندہ جتنے نیک عمل کرتا ہے اس سے زیادہ لکھ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں الحمدللہ کہتا ہے تو یہ عمل اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہو، اگر میں اس بندے کو اس حالت میں فوت کر دوں گا تو جنت میں جگہ دوں گا، اور اگر شفا دوں گا تو اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے تبدیل کروں گا اور اچھا خون پیدا کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔